اگر تضاد فطرت کا حصہ ہے تو انسان کی زندگی میں جو ذاتی تضاد ہے اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ لوگ تو مکمل سچ بولتے ہیں اور کچھ لوگ مکمل سچ نہیں بولتے۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو درمیان میں ہیں۔ جب تک کسی حکم دینے والے کا پتہ نہ چلے تو اچھائی برائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی امر نہ ہو، حکم ہی نہ ہو، تو پھر اچھائی برائی کیا ہے؟ تو اچھائی یا برائی کب آتی ہے؟ جب کوئی قانون آپ پر اپلائی ہو، اور جب تک آپ کسی قانون کے ماتحت نہ ہوں تو پھر آپ کے اوپر کوئی اچھائی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اچھائی برائی سے آزاد ہے اور قانون سے باہر ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے تو وہ قانون سے باہر ہے۔ اگر کوئی بہت ضعیف ہے تو وہ بھی قانون سے باہر ہے۔ تو قانون جہاں اپلائی ہوگا وہاں پر سب کے اپنے قوانین ہیں کہ یہ شک ہے، وہ شک ہے، اگر ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ بنیادی ہے۔ اگر آپ نے کسی ضابطے کو مان لیا تو پھر ضابطے کے اندر جو کچھ ہے آپ اس کے مطابق چلیں۔ کسی ضابطے میں داخل ہونے کے بعد یہ نہ کہنا کہ اس ضابطے میں یہاں گنجائش ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، چاہے آپ وراثتاً داخل ہو گئے یا آپ بعد میں داخل ہو گئے، تو آپ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اسلام میں داخل ہیں یا پھر آپ داخل نہیں ہیں۔ جو شخص اسلام میں داخل نہیں ہے اس کے لیے تو قانون کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو اس میں ذریعہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے نیکی بدی، جائز ناجائز، حلال حرام، کچھ بھی ہو، اس کا کام پیسہ کمانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ضابطے سے باہر ہے، اور حلال حرام تو کسی ضابطے کو ماننے کے بعد ہوتا ہے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے یا کسی دین میں داخل ہو گئے تو دین کے ضابطے کے اندر آ گئے۔ اب آپ پر یہ قانون استعمال ہوگا کہ آپ کے لیے یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بالکل صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو ماننے کی تعلیم دی، اور ساتھ ہی سب سے پہلے اپنا انکاری یعنی شیطان کھڑا کر دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو تعلیم کیا ہو رہی ہے؟ ماننے کی۔ اور پھر فرشتوں کو کہا کہ فسجدو، اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر دیا۔ فسجدو الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ثابت یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں یہ ضابطہ لگا رہا ہوں سب فرشتوں پہ، اور ہم نے کہا کہ سارے ملائکہ آدم کو سجدہ کریں، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے بڑا تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو ضابطے کا انکاری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا انکاری ہے۔ اب چاہے یہ اس کی نیچر میں تھا، سرشت میں تھا، لیکن اس کا نام رکھا گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کبھی کبھی اس کو لعین اور رجیم کہا گیا، اور پھر وہ من الشیطان الرجیم تو تھرو آؤٹ ہی چلا آ رہا ہے۔ تو اذن کے خلاف کوئی عمل کرنا رجیم بناتا ہے۔ میں نے آپ کو شیطان کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی بتائی تھی کہ کسی صاحب امر کو ماننے کے بعد یا کسی کا امر ماننے کے بعد اس کا انکار کرنا شیطان ہے۔ مثلا آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا، تو پھر یہ جو اللہ کو ماننا، خالق کو خالق ماننا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کو دین ماننا ہے۔ اس ماننے کے بعد آپ پر ضابطہ لاگو ہو گیا۔ اگر اب آپ گومگو کی کیفیت میں ہوں گے تو منافقین میں داخل ہو جائیں گے۔ کافر کی بات تو بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، اور جو مومن ہیں، ماننے والے ہیں، وہ دین کو مانتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ منافقت کہلائے گی، اور منافق کو سزا ہو جاتی ہے۔ کافر شاید بخشا جائے، شاید ہی، مگر مشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ضابطے سے باہر ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے کافر کہہ دیا۔ وہ ضابطہ کیا ہے یہ ماننے والوں کو معلوم ہے کہ اس بھری ہوئی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے یہ کہا کہ یہ جو کافر ہیں ان کو تم اسلام پر لاؤ۔ کسی پیغمبر نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کافر کیوں بنائے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بات اٹکی ہوئی ہے اس کے لیے اگر 3 باتیں آپ سن لیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ خود کر سکتا ہے، یعنی وہ سب کو مسلمان کر دے، اور اگر وہ اختیار رکھتا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ اگر اللہ کا ارادہ ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں تو وہ اسے پورا کر سکتا، وہ یہ ارادہ پورا کر سکتا ہے مگر پورا نہیں کرتا۔ یہاں پہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو بغاوت سے روک سکتا تھا، یا یہ کر سکتا تھا کہ اس واقعے کو رپورٹ ہی نہ کرتا کہ ابا واستکبر، یعنی شیطان نے بڑا تکبر کیا، انکار کر دیا۔ ہمیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جس بات پہ قادر ہے اس سے انکار کرنے والوں کو تباہ کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس لیے تو کافر موجود ہیں اور انکاری آج بھی موجود ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا کے اندر 70% لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، یا پھر 60%
ہوں گے، بہرحال کافی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کر رہا۔ یہ ماننے والوں کی جو قلیل تعداد ہے، ان پر اس ضابطہ اسلام کا سارا بوجھ ہے۔ اب آپ اس بوجھ سے ڈر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر جب اسلام آ گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے، تو اب آپ کہاں جائیں گے؟ اب آپ جھوٹ مت بولنا اور 5 نمازیں پڑھو۔ اگر کوئی کہے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو اسلام کہے گا کہ نمازیں تو 5 ہیں۔ اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل تو بڑے مصروف زمانے ہیں، دفتر کے ٹائم بدل گئے ہیں، تو نمازوں کے ٹائم بھی بدل دیں، مگر نمازوں کا ٹائم نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اسی طرح رہیں گے۔ ماننے والوں کے لیے آج بھی جھوٹ برا ہوگا اور سچ اچھا ہوگا۔ ماننے کے بعد لوگوں پر آج بھی وہی قانون استعمال ہوگا۔ دنیا کے اندر تضاد کا ہونا اس بات کا لائسنس نہیں ہے کہ آپ کو یہ اجازت مل جائے کہ آپ اپنے تضاد کو قائم رکھیں۔ یہ نہ کہنا کہ ساری کائنات والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ساری کائنات جہنم میں چلی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ یہ نہ کہنا کہ میں نے کنویں میں اس لیے چھلانگ لگائی تھی، خودکشی کی تھی، کیونکہ میرے سامنے 15 بندے خودکشی کر گئے۔ اگر 15 بندے خودکشی کر گئے تھے تو تیرا کام یہ تھا کہ تو اپنی جان بچاتا۔ اگر آپ کے سامنے 100 آدمی جھوٹ بول رہے ہیں، 25 آدمی حرام کا رزق کھا رہے ہیں، تو آپ کو 26ویں آدمی کو چاہیے کہ وہ بچ جائے۔ تو آپ کو 26ویں آدمی کو چاہیے کہ وہ بچ جائے۔ تو آپ اس بات سے بچ جائیں۔ اگر سارے لوگ حرام کھا رہے ہیں یعنی کہ اللہم، تو آپ تو بچ جاؤ۔ ماننے والے کے لیے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ سارے جہنم میں جا رہے تھے تو میں بھی چلا گیا۔ آپ کے سامنے راستہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو مانا ہے تو اسلام کے اصول پر چلیں، چاہے دنیا کے اندر تضاد ہو یا نہ ہو، برائی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، گمراہی موجود ہو یا نہ موجود ہو، اور لوگ جہنم میں جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، آپ کے تضاد کا کوئی بھی جواز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی لائسنس ملنا چاہیے، کوئی سینکشن ہو ہمارے لیے، کوئی رعایت ہو ہمارے ساتھ کہ آج کے لیے 4 نمازیں ہونی چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رعایت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو چاہت کی بات ہے اور ماننے کی بات ہے۔ رول آف دی گیم ہے، یعنی اس گیم کا یہی رول ہے۔ یعنی اگر اسلام کو مانا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم زکوٰۃ کو 2.5% کی بجائے 4% کر دیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، ترقی کر گئے ہیں، بڑا مال آ گیا ہے، سارے بینک بھر گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ 2.5% ہی رہے گی۔ اس کو آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں کر سکتے، اپ گریڈ نہیں کر سکتے، ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، تخفیف نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے اسلام ایز اٹ از آیا ہے، اس پر چلو۔ اگر دنیا میں تضاد موجود ہے، آپ کو 25 جھوٹے آدمی مل جائیں، 1000 بار مل جائیں، مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کو اگر نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھاؤ۔ یہ نہ کہنا کہ فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم آنیسٹ تھے، دیانتدار تھے، کیونکہ فیل ہونا مقصد نہیں ہے، بلکہ آنیسٹ ہونا مقصد ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے اور اس کے اندر کامیابی کا جو بھی اصول ہے اس کو واجبی رکھو۔ آپ واجبی کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی فاقہ نہ ہو جائے اور اوور ایٹنگ بھی نہ ہو جائے، بس آپ چلتے جائیں اور آگے آپ کے لیے جو عظیم عاقبت ہے اس کو بچائیں اور اپنے آپ کو اس لمبے سفر کے عذاب سے بچائیں۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، کٹ جائے گا، بولتے بولتے کٹ جائے گا۔ گھر میں میاں بیوی کے لڑتے لڑتے زندگی گزر جاتی ہے، جھگڑا کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے، بچوں کی ادھر ادھر شادی ہو جاتی ہے اور آخر میں اکیلے کے اکیلے رہ جاتے ہیں، تو لائف کٹ جاتی ہے۔ یہ دن سارے کے سارے گزر جاتے ہیں۔ محبت میں بھی عمر گزر جاتی ہے، سکون میں بھی گزر جاتی ہے، سفر میں بھی گزر جاتی ہے، ہجر میں بھی گزر جاتی ہے، اور گلے کے اندر بھی عمر گزر جاتی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو بڑبڑاتے ہیں کہ ہمارے بھی کیا حالات ہیں، ہمارے بھی کوئی حالات ہیں کیا، ہماری سیاست بھی کوئی سیاست ہے، ہمیں بے وقوف سیاستدان ملے ہیں، جاہل قسم کی قوم ہے، یہ بھی کوئی ملک ہے۔ تو لوگ ایسی بات کرتے ہیں۔ اب اسی قوم کے اندر دانا لوگ ہیں، اسی کے اندر پاکیزہ لوگ ہیں، اسی کے اندر تہجد گزار ہیں، اسی کے اندر نیک لوگ ہیں اور باکردار لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر کے لوگ گمراہ تھے، آپ اپنی گمراہی کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ گمراہ زمانے میں بھی نیکی کا راستہ ہوتا ہے، زمانہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا نظر آتا ہے اگر آپ اپنا رخ ذرا بدل لیں اور نیک ہو جائیں تو زمانہ آج بھی نیک نظر آئے گا، اور اگر بد ہو جاؤ گے تو دور تک بدی پھیلی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ یہاں پلینگ کارڈ تاش صرف رکھ دیں تو تھوڑی دیر بعد ساری تاش کھیلنے لگ جائیں گے۔ اگر شطرنج رکھ دو تو سارے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے، اور اگر یہاں پر 8-10 قرآن شریف رکھ دو تو کئی کہے گا کہ میں اس کا ایک رکوع ہی پڑھ لوں، پھر سارے پڑھنے لگ جائیں گے۔ اس طرح سارے لوگ قرآن شریف پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ ہے آپ کے ماحول کی بات۔ انسان گالی سنتے سنتے گالی دینا شروع ہو جاتا ہے، تو جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی اختیار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ النتا علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔
تاکہ ہم عذاب والے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ یہ عذاب والے ہیں تو آپ اپنی نگاہ کو بھی درست کریں اور اپنا نقطۂ نگاہ بھی درست کریں، اور آپ دنیا میں فلاح پانے والوں کو دیکھیں۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر ساتھ نہ بھی ہوئے تو بھی ان کا کچھ نہ کچھ خیال آپ لے لیں گے۔ تو آپ سے پہلے جو لوگ تھے جن کے مزار ہیں اور بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، وہ انعمتا علیہم والے لوگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، رحمتیں ہوئی تھیں، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کے مزاروں پر جائیں تو ان کا خیال مل جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا بڑا رحم ہوا۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کون ہیں، ان کی کیا ہسٹری تھی۔ ہسٹری ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ایسا مقام ہے جہاں ایک پورے کا پورا نظام چل رہا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نعت کہہ رہا ہے۔ اس طرح آپ کے اندر کوئی مخفی نیکی بیدار ہو جائے گی۔ جب آپ کے اندر کوئی نیکی پیدا ہو گئی تو آپ مسلمان ہو گئے۔ اسلام کیا ہے؟ تیرے اندر مخفی نیکی۔ اگر آپ کے اندر کا اسلام بیدار نہ ہوا تو باہر کے اسلام کو، کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کو آپ کیا کریں گے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ کا اپنا جذبہ ایمان۔ تو آپ اپنے مخفی جذبے کو بیدار کریں۔ کیا آج کے زمانے میں اللہ کے حکم کو اوبے کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور اوبے کیا جا سکتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ 1000 بار کیا جا سکتا ہے۔ کیا آج اسلام پر ہم چل سکتے ہیں؟ آج ہی تو چل سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک فیکٹر ہے کہ جب بہت تاریک رات ہو تو تھوڑی سی روشنی بھی زیادہ جگمگائے گی۔ جہاں بہت زیادہ گمراہی ہو وہاں تھوڑی سی نیکی بھی آپ کے کام آ جائے گی۔ آپ اتنی نیکی تو ضرور کریں کہ گلہ کرنا چھوڑ دیں، یہ کہنا چھوڑ دو کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ راستہ دے جو اور لوگوں کا راس آ رہا ہے، یعنی حرام اتنا راس آیا کہ اعلیٰ قسم کا مکان بنا لیا، ہمیں بھی حرام کا مال دے۔ آپ اس کے ساتھ یہ باتیں نہ کرو، بلکہ اس سے آپ یہ کہو کہ ہمیں حلال کا رزق کھانے کے بعد اطمینان کا راستہ عطا فرما۔ اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ تیرے نام کی کمی ہے، تو اپنی مہربانی فرما، اپنا آپ ہم پر مہربان کر، پھر یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کو نیکی کی سمجھ نہیں آتی، عاقبت کی سمجھ نہیں آتی، خدا کی سمجھ نہیں آتی، تو اتنی سی بات ضرور سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا اگلا سانس ختم ہو سکتا ہے اور آپ اس حالت میں نہ مر جانا، تو کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سانس کب ختم ہو۔ کہیں ایسی حالت میں نہ جانا کہ اگر آپ کا سنیپ شوٹ ہو جائے، فوٹو کھینچ لیا جائے تو آپ شرمندہ ہو جاؤ۔ کہیں ایسے کام میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اگر وہیں آپ کا خاتمہ ہو جائے تو دیکھنے والے آپ کو کیا سے کیا سمجھیں۔ اس لیے آپ اپنا کوئی ایسا منظر نہ چھوڑ جانا کہ جس کو کبھی دوبارہ دیکھنا پڑ جائے تو آپ کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے۔ ایسا گلہ نہ کرنا جس سے بعد میں ندامت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے نیک راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے رہا کرو اور بد راستے پر چلنے کی گنجائش نہ مانگا کرو۔ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے، ہمارے پاس بھی حرام کا پیسہ آ جائے۔ مہربانی کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ ایسا پیسہ کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کے پیٹ میں آگ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ دین کو دیکھ کے دولت دنیا مل بھی جائے تو کیا ملا؟ ابھی آپ نے قبر کا مقام نہیں دیکھا، اور کبھی یہ منظر نظر آ جائے کہ یہاں کا حرام کھایا ہوا کیا نتیجہ لاتا ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ چلو آپ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ غلط عمل کرنے والا بری حالت میں ہوگا، وہ خوبصورت نہیں رہے گا، بلکہ غلط نیت رکھنے والا بد شکل ہو کے اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو مجرم ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، گویا کہ جرم جو ہے وہ چہرے پہ ضرور لکھا جائے گا، تو وہ اس طرح پہچانے جائیں گے۔ تو جب مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کا چہرہ کچھ اور ہوگا، پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسی افطار سے بچائیں تاکہ آپ کا چہرہ اس طرح کی پہچان والے چہرے جیسا نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ غریبی بہتر ہے جو آپ کی عاقبت کو بچائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور غریب رہیں، امیر ہو جائیں، مگر سچ بولنے میں کیا دقت ہے؟ آپ سچ بھی بولو اور زندگی بھی گزارو، دلیر ہو کے سچ بولو۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے جھوٹ کے برتن کا کیا کیا تو آپ کہیں میں نے وہ توڑ دیا۔ اس طرح آپ میں سچ بولنے سے دلیری پیدا ہو جائے گی، تضاد سے نکلیں گے تو قوت پیدا ہو جائے گی۔ یہی مردان خدا کی خوبی ہے۔ تو آپ قوت پیدا کریں بجائے اس کے کہ بزدل ہو جائیں۔ آپ تو فائل چھپا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں یہیں کہیں ہوگی، کیا پتہ آپ کی فائل کیا ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ
تعالیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ کر کے دانائی اور دلیری کے ساتھ، محبت اور قوت کے ساتھ اس راستے پر چلتے جائیں، پھر کوئی بھی تضاد نہیں ہوتا۔ تضاد کو ڈھونڈنے والوں کے لیے تضاد ہوتا ہے، اور جو تضاد کو نہیں دیکھتا اس کے لیے کوئی تضاد نہیں ہے۔ محبت کرنے والوں کو ہر طرف خوبصورتی نظر آئے گی، اور نفرت کرنے والوں کو ہر طرف کانٹے نظر آئیں گے۔ آپ جس طرح کا خیال لے کر جائیں گے دنیا ویسی ہی ہوگی۔ جواری کو ہر طرف جوا باز لوگ نظر آئیں گے، چور کو سارے چور نظر آئیں گے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو اسی محلے میں 4 مسجدیں نظر آ جائیں گی۔ جس طرف جاؤ گے آپ کو اپنی طرح کا سارا ماحول نظر آئے گا۔ تو آپ اپنا رخ ٹھیک کر لیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ اگر ایک آدمی قوالی سننے کی نیت سے نکلے گا تو اسے کہیں نہ کہیں قوال گاتا ہوا مل جائے گا، یہ قدرتی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو راضی رکھیں، عقیدے پر چلیں۔ دنیا کا تضاد آپ کے لیے تضاد رکھنے کا جواز نہیں ہے۔